وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 168 تا 170 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 168 تا 170 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے ان لوگوں کو جدا جدا کر دیا، فی الارض، زمین میں، امما، گروہ در گروہ، منہم الصالحون، ان میں سے بعض نیک ہوئے، ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے بعض اس کے علاوہ ہوئے، وبلوناہم، اور ہم نے ان لوگوں کا امتحان لیا، بالحسنات، نیکیوں کے ساتھ، والسیئات، اور برائی کے ساتھ، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئے. فخلف من بعدہم، سو ان لوگوں کے بعد، خلفوں، برے جانشین ہوئے، سو ان لوگوں کے بعد خلیفہ بنے برے لوگ، وارثوا الکتاب، اور وارث ہوئے کتاب کے، یأخذون، وہ لوگ لیتے تھے، عرض ھذا الادنی، اس گھٹیا، ھذا الادنی، اس دنیا کا گھٹیا سامان، وہ لوگ لیتے تھے اس دنیا کا گھٹیا سامان، وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے تھے، سَيُغْفَرُ لَنَا،
بتاکید ہمیں بخش دیا جائے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر ان کے پاس آئے اس جیسا اور سامان، یأخذوہ، وہ اس کو بھی لے لے۔ الم یؤخذ علیہم، کیا نہیں لیا گیا ان لوگوں سے میثاق الکتاب، کتاب میں وعدہ، اللہ یقولوا علی اللہ، یہ کہ یہ لوگ اللہ پر نہ کہیں گے الا الحق، مگر حق بات، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور وہ لوگ پڑھا کرتے جو کچھ اس میں ہوتا، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خَيْرٌ، بہتر ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو ڈرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا یہ لوگ، افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ والذین، اور وہ لوگ، یمسکون، جو پکڑتے ہیں مضبوطی سے، بالکتاب، کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، انا لا نضیع، بے شک ہم ضائع نہ کریں گے، اجر المصلحین، نیک لوگوں کا اجر۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے نافرمان، بدبخت، گناہگار، معصیت میں ڈوبے ہوئے لوگ بنی اسرائیل کے، ان پر اپنے عذاب کی وعید کا تذکرہ فرمایا کہ میں ان لوگوں پر قیامت کے دن برا عذاب دوں گا، بری سزا دوں گا، اور بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ گزشتہ کئی رکوعوں سے اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ پچھلی آیات کریمہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، ایلات شہر میں رہنے والی، بحر قلزم کے کنارے رہنے والی قوم پر اپنے عذاب کا تذکرہ فرمایا کہ رب کے پیغمبر کی بات کو نہ مان کر، اللہ کے حکم پر نہ چل کر، انہوں نے جو یہ جرم کیا کہ مچھلیوں کا عبادت کے دن بھی شکار کیا، اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو بنی اسرائیل کا آگے تذکرہ آ رہا ہے ان آیات کریمہ میں، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو جدا جدا کر دیا زمین میں، گروہ در گروہ بنا کر۔ آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل یعنی اہل یہود لوگ روئے زمین پر جگہ جگہ ان کے کارخانے ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، ان کی ملز ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کا بزنس ہے، ان کا تسلط ہے، جگہ جگہ یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ایسی بات نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ گناہگار ہوئے، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ان میں ہوئے، نیک بھی ہوئے، پرہیزگار بھی ہوئے، متقی بھی ہوئے، ولی بھی ہوئے۔ بعض ان میں سے جہاں نیک ہوئے، اسی طرح ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوئے جو گناہگار ہوئے، جنہوں نے نبیوں کے رسالت کی تکذیب کی، نبیوں کو جھٹلایا، نافرمانی کی، رب کے حکموں کو توڑا۔ تو بنی اسرائیل میں دونوں طرح کے لوگ تھے، نیک بھی تھے، برے بھی تھے۔ تو پھر اللہ نے ان بنی اسرائیلیوں کا امتحان لیا
ان کا اللہ نے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ اور ہم نے ان کا امتحان لیا نیکیوں کے ساتھ کہ اللہ کیا فرما رہے میں نے ان کو مال دیا، میں نے ان کو دولت دی، میں نے ان کو عزت دی، میں نے ان کو اقتدار دیا، میں نے ان کو حکومت دی، تو حکومت دے کر امتحان لیا، مال دے کر امتحان لیا، اقتدار دے کر امتحان لیا، دولت دے کر امتحان لیا، والسیئات اور بروں کو برائی کے ساتھ امتحان لیا کہ جو لوگ برے ہوئے اور نافرمانی کرتے رہے اور جو ہے رب کے حکموں کو توڑتے رہے تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اللہ نے ان کو جھنجھوڑا اور اللہ نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے کہ ان کے تنبیہ ہو جائے، اللہ نے ان کو سزا دی شاید کہ یہ لوگ لعلہم یرجعون اس برائی سے نکل آئے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں، برے کاموں سے نکل آئے، برائیوں سے نکل آئے، رب کے حکموں کو توڑنے سے نکل آئے، جس یہ بدبختی کی زندگی میں مبتلا ہیں، شیطانی کاموں میں مبتلا ہیں، برے کاموں میں مبتلا ہیں، جگہ جگہ اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، شاید کہ ان کو سزا دینے کی بنا پر یہ لوگ توبہ طائب ہو جائیں اور یہ لوگ معافی مانگ لیں اور میری طرف لوٹ آئے، تو اللہ نے برائی سزا دے کر عذاب دے کر بھی امتحان لیا اور اللہ نے انہیں اقتدار مال اور دولت دے کر بھی ان سے امتحان لیا، اور یہ مال دولت دے کر امتحان لینا مقصد یہ تھا کہ یہ شکر کر کر اپنے رب کے احکامات کو بجا لائے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے، اور پھر اللہ نے سزا دے کر جو امتحان لیا اللہ نے وہ بھی اس لیے لیا شاید کہ یہ جب مبتلا ہوں مصیبت میں، مبتلا ہوں کسی بری سختی میں، گرفت میں، تو شاید کہ یہ لوگ توبہ طائب ہو جائیں اور یہ لوگ لوٹ آئے، تو بنی اسرائیل میں سے اللہ نے ان یہودیوں سے امتحان لیا، ان لوگوں کا چونکہ جگہ جگہ ان کا پھیلاؤ ہے، ان کا تسلط ہے، یہی وجہ ہے کہ باوجود اہل نصارہ کا ان کو اچھا نہ سمجھنا، لیکن اس کے باوجود اہل نصارہ ان کے نصارہ پر ہی ان کا تسلط ہے اور اہل نصارہ ان کے مقابلے میں کمزور ہے، تو بنی اسرائیل کی طرف ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا، اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل بدعات میں مبتلا ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، رب کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی، انہیں روکا اور انہیں سمجھایا اور انہیں جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ایسی ہوئی اور ان بنی اسرائیل کو بدعات سے نکالنا چاہا، برائیوں سے نکالنا چاہا اور ان کی من چاہی کو زندگی کو مطابق انہیں زندگی نہ گزارنے دیا بلکہ رب چاہی زندگی کی طرف لانے کی کوشش کی، تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور دشمن ایسے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پر ہوئے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان لگا دیا، جسے قرآن نے بہتان عظیم کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسی نفرت کرنے لگے یہ بنی اسرائیل کہ یہ حق کی طرف کیوں بلاتا ہے، اس سے ہماری دکانداری بند ہو جائے گی، تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، بنی اسرائیل کے جو پیروکار تھے، بنی اسرائیل میں جو اقتدار رکھنے والے تھے، ان لوگوں نے اپنے ماتحتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں نے اپنے ماتحتوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی، بدعات میں انہیں مبتلا کیا تاکہ ان سے کچھ ہمیں نفع پہنچتا رہے، دنیاوی اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے ان لوگوں سے ہمیں کچھ نفع پہنچتا رہے، اس لیے یہ لوگ اس دنیا کے جو ہے زندگی کا گھٹیا سامان کچھ ادنا سی قیمت کے بدلے فتوے دیتے تھے، ناجائز غلط قسم کے مسائل بتلایا کرتے تھے جن کا شریعت سے دور تک بھی کوئی تعلق نہ تھا، تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو بدعات یہ بہت سنگین جرم ہے۔ بدعت کسے کہا جاتا ہے کہ ایسا کام اور عمل کرنا کہ جسے دین سمجھ کر کیا جائے،
جبکہ دین سے اس کا دور تک بھی کوئی تعلق نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے بدعت۔ جس طرح کہ آج کل کچھ بدعتیوں نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کو اذان کا حصہ بنا کر پیش کر دیا۔ اب اگر اذان کے شروع میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ پڑھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی اذان ہی نہیں ہوتی، ان کی عبادت ہی نہیں ہوتی، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کی شروعات ایسی کی گئی کہ اس کو کرتے کرتے ایک زمانہ گزر گیا۔ اب جب زمانہ گزر گیا تو لوگوں نے اس کو دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیا۔ جو صلاۃ نہ پڑھے اسے جو ہے مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا، اسے گمراہ کن سمجھا جاتا ہے، جبکہ نبی کے صحابہ کے دور میں صلاۃ و سلام علیہ اس کا کوئی رجحان نہ تھا، اس کو اذان کا حصہ نہ سمجھا جاتا تھا۔ اب اس کو اذان کا حصہ سمجھنا جانا شروع ہوا تو یہ ایک بہت بدعت ہے۔ بدعت جب شروع میں اس کو ہلکے میں جب لیا جاتا ہے، پھر اسے پر عمل کیا جاتا ہے اور اس پر تسلسل اختیار کیا جاتا ہے، تو پھر آنے والے لوگ، آنے والی نسلیں، آنے والی جماعت، آنے والی قوم اسے دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو ہم جو ہے دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح ان بنی اسرائیلیوں نے کیا کہ دین کا اندر ایسی چیزوں کو گھڑ دیا، شامل کر لیا کہ اسے دین کا حصہ سمجھنا جانے لگا۔ اپنے مفاد کی خاطر، چند ٹکوں کے خاطر، پیسوں کی خاطر، اقتدار کی خاطر دین اسلام کے اندر جو ہے انہوں نے طرح طرح کی کتابوں کو اس میں شامل کر دیا، تورات کا اندر ان کو داخل کر دیا اور جو صحیح باتیں تھیں ان کو اس سے خارج کر دیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے پیغمبروں کو شہید کیا، انہیں ستایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد برے جانشین ہوئے۔ ایک لفظ خلف، ایک لفظ خلف، خلف لام کے زبر کے ساتھ اس کا معنی ہے اچھا جانشین، اور لام کے سکون کے ساتھ یعنی خلف اس کا معنی ہے برا جانشین۔ اگر کسی اچھے جانشین کے لیے لفظ استعمال کرنا ہو پھر یہ کیا جائے گا خلف الرشید کہ اچھا جانشین ہے، اور اگر برے جانشین کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا تو پھر یوں استعمال کیا جائے گا خلف الرشید کہ یہ برا جانشین ہے۔ تو اچھے جانشین کے لیے خلف کے لام کے زبر کے ساتھ آئے گا، اور برے جانشین کے لیے خلف لام کے سکون کے ساتھ آئے گا۔ تو اللہ ان بنی اسرائیلیوں میں برے جانشین ہوئے، اچھے جانشینوں کے بعد برے جانشین ہوئے، برے جانشین ہوئے ایسے کہ وہ لوگ کتاب کے وارث ہوئے، تورات کے، یأخذون عرض ھذا الادنی، وارث تو ہوئے تورات کے، انجیل کے، لیکن ان لوگوں نے اس تورات کے مضامین کو بدل دیا، مسائل کو بدل دیا، دین اسلام کے احکامات کو بدل دیا۔ اس گھٹیا زندگی کے گھٹیا سامان کے عوض، اس دنیاوی زندگی کے گھٹیا سامان کے عوض ان لوگوں نے تورات کے مضامین کو بدل دیا، احکامات کو بدل دیا، اور اپنی طرف سے لوگوں کی چاہت کے مطابق فتوے دینا شروع کیے، مسائل بتلانا شروع کیے چند ٹکوں کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے کہ یہ وارث ہوئے کتاب کے یعنی تورات کے، اور لیتے تھے عرض ھذا الادنی، اس دنیاوی زندگی کا گھٹیا سامان، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور ساتھ میں یوں بھی کہا کرتے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ ایک طرف تورات کے مضامین کو بدلا جا رہا ہے، غلط قسم کے فتوے دیے جا رہے، مسائل بتلائے جا رہے، اور دوسری طرف یہ امید بھی لگا رہے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا، جبکہ دین کا اندر انہوں نے بدعات کو شامل کر لیا۔ تو ایسے کس طرح ان کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ آگے اللہ فرما رہے وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس اس جیسا اور بھی سامان آ جائے يَأْخُذُوهُ، اس کو بھی لے لے، اور دین کا اندر جو ہے تحریفات کر ڈالے، مسائل کو بدل ڈالے، احکامات کو بدل ڈالے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان لوگوں نے کتاب میں عہد نہیں نہ لیا تھا؟ عہد کس چیز کا؟ وعدہ کس چیز کا؟ کہ اللہ سے اللہ نے تورات میں ان سے وعدہ لیا، قرآن میں جس طرح وعدہ لیا گیا کہ ہم نے حق پر چلنا ہے، دین اسلام پر چلنا ہے، اللہ کی مان کر چلنا ہے، نبی کے طریقوں پر چلنا ہے، نبی کی زندگی کو اپنانا ہے، شریعت اسلام سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارنی۔ اس طرح اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل سے بھی جو ہے یہ وعدہ لیا گیا تھا، تورات کے مضامین کو بدلنا نہیں ہے، تحریفات نہیں کرنی، اور تورات کے مطابق عمل کرنا ہے، احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی کمزوری ہو گئی، تم عمل نہ کر سکے تو تمہارا رب تمہیں معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، لیکن جان بوجھ کر احکامات کو نہ بدلو،
مسائل کو نہ بدلو، تورات کے احکامات کو نہ بدلو، لیکن یہ بدبخت لوگ باز نہ آئے، انہوں نے تورات کو بدل ڈالا، انہوں نے انجیل کو بدل ڈالا، نبیوں کو ستایا، قتل کرنے کے در پر ہوئے، لیکن لوگوں کے دشمن ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کیا یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا، اللہ کے لیے حق کے مطابق بات کرنی ہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور یہ لوگ اس کو تورات میں پڑھا بھی کرتے تھے، انجیل میں بھی انہوں نے پڑھا، تورات میں بھی ان لوگوں نے پڑھا، جس طرح اب قرآن مجید میں ہم لوگ سن رہے، ہم لوگ پڑھ رہے، اسی طرح یہ لوگ تورات میں سن چکے تھے حق کو، تورات میں پڑھ چکے تھے حق کو، انجیل میں سن چکے تھے حق کو، انجیل میں پڑھ چکے تھے حق کو۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور اللہ نے یہ فرمایا تھا تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، میرا رب یہی فرما رہا ہے کہ آخرت کا گھر خیرون، بہتر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں رب کا ڈر ہے، رب کی خشیت ہے، جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہے، آخرت کا خوف ہے کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو ڈر ڈر کر تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، متقی بن کر زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے برائیوں سے بچتے ہیں، ایسے لوگ خرافات سے بچتے ہیں، ایسے لوگ بدعات سے بچتے ہیں، تو اللہ اور آخرت کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کا یقین ان کے دلوں میں ہوتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے آخرت میں ہے، آخرت کی زندگی برحق زندگی ہے، آخرت کی زندگی اچھی زندگی ہے، بہترین زندگی ہے۔ تو اس زندگی کے لیے یہ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی کی تیاری میں جو آخرت میں ملنے والی ہے، کہ اپنے رب کے حکموں کو نہیں توڑتے، تحریفات نہیں کرتے، مضامین کو نہیں بدلتے، غلط قسم کے فتوے نہیں دیتے، غلط قسم کے مسائل نہیں بتاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں رہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، تم عقل کیوں نہیں رکھتے، تمہارا رب تم سے کیا فرما رہا ہے، تمہارا رب تمہیں کیا خطاب فرما رہا ہے۔ پھر آگے فرما رہا ہے اللہ رب العزت کی ذات والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ تمسک کا معنی ہے داڑوں کے ذریعے کسی چیز کو مضبوط طریقے سے پکڑ لیا جائے، یعنی کتاب کو مضبوط طریقے سے پکڑ لیتے ہیں۔ ان تو بنی اسرائیل میں جو نیکوں نے تورات کے مضامین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس اہل نصارہ نے، ان میں بعض نیکوں نے انجیل کے مضامین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اہل اسلام میں یعنی دین اسلام میں مسلمانوں نے قرآن کریم کے مضامین کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگ نیک لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، جو قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں، تو ایسے لوگ نیک لوگ ہیں۔ تو نیک لوگوں میں، اچھے لوگوں میں وہ لوگ شمار ہوئے جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو نماز ایسی چیز ہے جس کے اندر نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک جسے بتلایا گیا، جسے جو ہے مومن کی معراج بتلایا گیا، جس نے نماز کو درست کیا اس نے دین اسلام کو درست کر لیا۔ لہٰذا اس نماز کا اہتمام کرنا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا اور اس کی فکر کرنا، یہ ہم میں سے ایک کے لیے لازم ہے۔ تو جو شخص کتاب یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے، اب قرآن کریم کے مضبوطی سے پکڑنے میں کیا آ گیا؟ پورا دین اسلام آ گیا، نبی کی زندگی آ گئی، صحابہ کی زندگی آ گئی، اور جو ہے سب سے پہلے ان تمام عبادات میں، تمام اچھے کاموں میں اللہ تم سے نماز کا حساب لے گا، نماز کی پوچھ گچھ کرے گا۔ لہٰذا نماز کا اہتمام کرو، نماز میں سستی نہ کرو۔ نماز ایسی چیز ہے جس کے بارے میں فقہاء اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، اس کے لیے قتل کا حکم دیا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، جان بوجھ کے نماز کو ضائع کر دیا، تو ایسا شخص مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا قتل ہے، لہذا اس شخص کو قتل کر دیا جائے، اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے اسے قید میں ڈال دیا جائے، یا تو وہ توبہ کر لے کہ میں آج کے بعد نماز نہ چھوڑوں گا، اگر توبہ نہیں کرتا تو اسے جیل ہی کے اندر
جو ہے رکھا جائے یہاں تک کہ جیل کے اندر وہ مر کر اس کی لاش کو نکالا جائے، یعنی جیل کے اندر ہی وہ مر جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تو کتنی سخت وعیدات ہیں، کتنے سخت قسم کے فتوے ہیں، اور جو قرآن حدیث کی روشنی میں ائمہ اکرام نے، فقہاء اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو وہ مرتد ہو گیا۔ یہ فتویٰ آیا کسی نے جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے، تو کتنی سخت سزائیں۔ اب ان سزاؤں کو سننے کے باوجود بھی اگر ہم میں سے کوئی شخص نماز میں سستی کرے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے، ایک تو ہوتا نا عذر، ایک جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا کہ نماز کا وقت ہے اور پھر اپنی دکان کو کھولا ہوا ہے، پھر بھی وہ اس کی آنکھیں کھل چکی ہیں، پھر بھی جان بوجھ کر بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ تو جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اور دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، احکامات کو مضبوطی سے اپنی زندگی میں لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے لوگ نیک لوگ ہیں، اور ایسے نیک لوگوں کا اجر تمہارا رب انا لا نضيع اجر المصلحین ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا، وہ قدردان ہے، تمہارے نیکوں کا قدردانی کرتا ہے، وہ ناقدرہ نہیں ہے۔ لہٰذا تم ایسے قدردان کی قدردانی کرو اور اس کے احکامات پر عمل کرو، قرآن حدیث کے مطابق زندگی بسر کرو، صحابہ کے اتباع میں زندگی بسر کرو، دین اسلام کو پوری طرح اپنی زندگیوں میں ڈھال لو۔ مبادا وہ وقت آ جائے تم توبہ کرنا چاہو، توبہ تمہاری قبول نہ ہو، حالت نزاع کا وقت آ جائے یا قیامت کا، تو قیامت جو ہے تمہارے اوپر قائم ہو جائے، پھر تم توبہ طائب ہونا کرنا چاہو، تمہاری توبہ کو قبول نہ کیا جائے، تم جو اعمال کرنا چاہو تمہارے اعمال کی کوئی حیثیت نہ ہو، ایسا وقت آ جائے، ایسے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بیدار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا پڑے گا، رب کی چاہت کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی، نبی کی پیر اتباع میں زندگی بسر کرنی پڑے گی، صحابہ کی عظمتوں کو دلوں میں رکھ کر زندگی بسر کرنی پڑے گی، نبی کو خاتم النبیین سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتباع کرنی پڑے گی، پیروی کرنی پڑے گی، قرآن کریم سے عشق کرنا پڑے گا، محبت کرنی پڑے گی، تب ہمیں دین اسلام کی قدردانی ہوگی۔ وگرنہ اگر ان کی ہم ناقدری کرتے رہے، قرآن سے دوری برتتے رہے، نبی کی زندگی سے دوری اختیار کرتے رہے، صحابہ کی زندگی سے دور بھاگتے رہے، تو یاد رکھو وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو ہے موت کا جو ہے حکم نازل ہو چکا ہوگا، اور تمہارے جو ہے تمہاری روح تمہارے حلق سے گزر رہی ہوگی، تمہارے قدموں سے نکل رہی ہوگی، تمہارے بالوں سے نکل رہی ہوگی، اور اس وقت تم کہہ رہے ہو یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، لیکن اس وقت تمہاری توبہ قبول نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی